أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، پہلے بات عرض کی جا چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ، کفار قریش، جہاں توحید کا انکار کرتے تھے وہاں پر نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جانا، اس کا بھی انکار کرتے تھے. تو ان کے جو سوالات تھے، شبہات تھے 5، ان میں سے چوتھے نمبر کے شبہ کو یہاں بیان کیا ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، بڑی مضبوط قسم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس کو جس کو موت دے گا. جو مر گیا ہے اس کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تاکہ ان کے سامنے واضح کر دے اس بات کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جان لے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. ہمارا کام تو اتنا ہے، کسی چیز کو ہم کہتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ ہو جائے تو کہتے ہیں کن، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کا جو شبہ تھا، اس شبے کو یہاں پہ بیان کیا ہے. اس شبے کو سمجھنے سے پہلے 2 تقریریں امام رازی نے کی ہیں. ان 2 تقریروں کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان نام کس چیز کا ہے. اسی باڈی کا نام ہے جس کے 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 پاؤں، اس طرح کی جو باڈی ہے ہماری، اسی کا نام ایک خاص شکل کا ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے اس کے بدن کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کا جو نیچر ہے وہ پورا بیکار ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پوری باڈی مٹی میں رل گئی، گل گئی، مل گئی. اب اس کو دوبارہ لانا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان تو رہا ہی نہیں، جو قبر میں گدمد ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا، اس کی ذات باقی نہیں رہی، اس کی حقیقت باقی نہیں، فنا ہو گیا اس وجہ سے. تو اب اگر دوبارہ کوئی چیز لائیں گے تو وہ پہلے والی چیز نہیں ہوگی، دوسری چیز ہوگی.
سوال سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو دوبارہ لائیں گے تو مٹی میں تو یہ تو مل گیا ہے، اب اس کو دوبارہ بنا رہے تو یہ تو دوسرا آدمی ہے، پہلے والا تو نہیں. یہ سوال. دوسری تقریر امام رازی نے یہ کی ہے کہ جب دوبارہ لانا باطل ہے، نہیں ہو سکتا، تو پھر نبوت بھی بیکار. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب چیزیں بتائی کہ مرنے کے بعد یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. تو کہا جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے ہی نہیں تو پھر نبوت بھی نہیں. یہ ان کا اعتراض تھا، سوال تھا. اس تقریر کو، دوسرے نمبر کی تقریر کو دو طریقے سے سمجھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف دعوت دیتے تھے. بھائی مان لو آخرت کو، مرنے کے بعد دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے صحیح غلط، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ریئل اسٹوری تو وہیں پہ کھلنے والی ہے، ریئل اسٹوری تو وہیں کھلے گی. صحیح کون ہے، غلط کون ہے. اب تو ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے. امریکہ کہہ رہے ہم صحیح ہے، اسرائیل کہہ رہے ہم صحیح ہے، ایران کہہ رہے ہم صحیح ہے. ریئل اسٹوری تو وہیں پہ کھلنے والی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر، اور یہ لوگ تو کہتے کہ نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر جب وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں. ایک تقریر یہ تھی، کیونکہ جب وہ مانتے ہی نہیں تو کہنے والے کو کہاں مانیں گے. جب آخرت کو مانتے کہ آخرت ہے ہی نہیں، تو جو کہے گا آخرت ہے تو اس کو کہیں گے تم تو جھوٹے ہو، تم کو ہم نہیں مانتے. اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مان لو، تمہارے اوپر میری اطاعت واجب ہے. ثواب کی بھائی مان لو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے سزا ملے گی. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی سزا اور جزا کو ہم مانتے نہیں تو نبوت کو کہاں مانیں گے. یہ چیزیں کفار کی طرف سے پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کو قسم کے ساتھ بیان کیا کہ وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا دوبارہ ہونا. بعض مفسرین نے ابو العالیہ اور ابن جوزی کے حوالے سے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، جس کو آلوسی نے بھی نقل کیا، روح البیان میں بھی ہے. مسلمانوں میں سے ایک آدمی کا قرضہ تھا کسی مشرک کے اوپر. اب یہ اس کے پاس جاتا بھائی دے دو میرا پیسہ، وہ دینے کا نام نہیں لیتا. تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی تو کہہ دیتے ہیں کسی سے ارے نہیں یہ دی تو وہاں دینا پڑے گا، کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں دو گے تو وہاں دینا پڑے گا. اب یہ مشرک کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اچھا یہاں نہیں دینا، مرنے کے بعد دینا پڑے گا. اچھا مرنے کے بعد ہم اس کو مانتے ہی نہیں. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، تو ٹھیک ہے لے لینا، ہے ہی کہاں مرنے کے بعد. قسم کھا کھا کے وہ کہنے لگا، بڑی بڑی قسمیں کھائی اس نے کہ آج تک مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوا، تو بھی کہاں ہوگا اور میں بھی کہاں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پہ بیان کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جس کا مطلب ہے کہ نافرمان لوگ علم ضروری کے مدعی تھے. علم ضروری یعنی کھلی ہوئی بات کو کہتے تھے کہ جب چیز فنا ہو جاتی ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے، اور جو چیز معدوم محض ہو جاتی ہے جس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا دوبارہ آنا مشکل، کہ وہ ہے ہی نہیں، اگر آئی بھی تو وہ چیز نہیں ہوگی، دوسری ہوگی. تو قسم کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کہتے تھے. ہاں آدمی اپنی سوچی سمجھی بات کو بہت پکی سمجھتا ہے، نبی کی بات کو پکی نہیں سمجھتا ہے.
اپنی سوچی سمجھی بات کو قسموں کے ساتھ بھی کہے گا، لیکن نبی کی بات اتنی پکی، اگر آپ پکی مانتے ہو تو پھر زندگی میں لاتے کیوں نہیں بھائی؟ لاتے کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین لاتے نہیں، پھر کیسے کہتے ہو کب مانتے؟ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی آخرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو کھلی بات ہے، اس لیے قسم کھا کے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، موت کے بعد دوبارہ ہم پیدا کریں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریر کیا کی، بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، ضرور ہم لوگ اٹھائیں گے، بلا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ اب اس کی تحقیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز دینا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ فرما بردار اور نافرمان کو واضح کرنا۔ بھائی قیامت کا ہونا ضروری ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ ہونی چاہیے قیامت، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر کافر بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ایمان والا بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ایک فاسق فاجر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ایک مطیع اور فرما بردار متبع سنت بھی اپنے آپ کو حق سمجھ۔ تو کوئی ایک جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں پر جا کے یہ عقدہ کھل جاوے کہ بھائی صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ اگر فیصلہ ہی نہ ہو تو پھر اس دنیا کا بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ پھر اگر اس طرح سے حق اور باطل کو صحیح جدا نہ کیا جاوے، اور محق اور مبطل، ظالم اور مظلوم کے درمیان تمیز نہ ہو، تو پھر اس دنیا کے بنانے کا فائدہ کیا ہو؟ کوئی ایک دنیا تو ہونی چاہیے جہاں جا کر فیصلہ ہو کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، ورنہ یہ سارے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت میں اور جہنم کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ کمپلیٹلی لوگوں کے سامنے واضح ہو جاوے، دنیا کے اندر جو کیا ہے آخرت میں اس کو سامنے لایا جائے کہ بھئی یہ صحیح تھے اس لیے ان کو یہ نعمت دی جا رہی ہے، یہ غلط تھے اس لیے یہ نعمتوں سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر ہوئی۔ دوسری تقریر امکان حشر و نشر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو وجود دینے والا ہے، بنانے والا ہے، نہ اس کو کسی مادے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدت کی ضرورت ہے، نہ کسی آلے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا جب اس نے بنائی تو کسی مادے کا محتاج نہیں ہوا، نہ کوئی ٹائم کا محتاج ہوا، نہ کسی آلے کا محتاج ہوا۔ اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے، ایسی قدرت جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، ایسی مشیت جس کو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ بنائے گا سب چیزوں کو۔ اور اس کی دلیل اس نے کیا بتائی؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم چاہیں اس کا ارادہ کریں تو ہم سے کہتے کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب اللہ سبحانہ و تعالی ابتدا میں قادر تھا، اس نے بغیر کسی ایگزامپل کے اور کسی نمونے کے یہ عالم کو بنایا تو دوبارہ بھی بنا سکے گا۔ تو یہ دو قسم کی دلیلیں ہیں، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جو قیامت کے اوپر، قیامت کے حق اور سچا ہونے کے اوپر مضبوط دلیل ہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے پر طعنہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طعنے کو ختم کر دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے، آخرت کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ان کے سامنے واضح کر دے اس بات کو جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہاں، قیامت کا دن اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہوگا، باطل اور حق کو جدا کرنے کے لیے ہوگا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور جو کفار دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے، دباتے تھے، حق والے دب کے رہتے ہیں. اتنا بات یاد رکھیں، ہمیشہ باطل بہت ہی طاقت کے ساتھ آتا ہے، زور و شور کے ساتھ آتا ہے، لیکن باطل کی پھس ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے. ہاں، دھیرے دھیرے ہوتا ہے. حق ہمیشہ دھیرے دھیرے آتا ہے. 13 سال لگ گئے مکی زندگی کے اندر، یہاں تک کہ انہوں نے تنگ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانی پڑی، تو آگے چل کے ہجرت کی بات آ رہی ہے. ہاں، تو حق ایک دم سے نہیں آتا ہے، اور حق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حق کے لیے جانیں جا رہی ہے، بلڈنگیں اور کتنی چیزیں برباد ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ حق کو لانا ہے، ان کو، ایران کو حق لانا ہے. حق دکھاؤ، تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. یہ آیت کریمہ اس دنیا کی تکوین کے لیے علی الاطلاق ابتدا ہو یا اعادہ ہو، اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہوں، تو لفظ کن بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ خود اللہ کا ارادہ اور وجود ایک چیز ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مجموعہ بیان کر دیا. کس چیز کا؟ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ حقی نے لکھا کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا، ان اللہ فرد یحب الفرد. اللہ یکتا ہے، ایک ہے، اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حق جل وعلا میں 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں. ایک اس کا قول ہے، ایک تو پہلے اس کی ذات ہے، ذات. ایک اس کی صفت ہے، اور ایک اس کا فعل ہے. جس میں ذات تو اللہ کی ذات ہے، خود کہتا ہے کہ اذا انما قولنا، ہماری بات یہ ہے، ہم، یہ ذات کی طرف سے کہ ہماری بات یہ ہے، ہم جب چاہتے ہیں. اچھا، یہ تو ذات ہو گئی. صفت ارادہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. تو اذا اردنا شیئا، ہمارا جب ارادہ ہوتا ہے، تو پھر قول اللہ کا کیا ہے؟ کن. کہ یہ 3 چیزیں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی. ذات بھی آ گئی، صفت بھی آ گئی، اور فعل بھی آ گیا. ذات، ارادہ اور قول، تینوں چیزیں آ گئی. انما قولنا لشیء. اچھا، اس کا شے کا کیا مطلب؟ شے کس کو کہیں گے؟ شے کس کو کہیں گے؟ جو موجود ہو، جو موجود ہو اس کو شے کہتے ہیں. جو موجود نہ ہو تو اس کو شے کیسے کہیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جائے، تو ہونے سے پہلے ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ جب خطاب کر رہے ہیں تو خطاب کے وقت اس چیز کا وجود ضروری ہے. اگر وجود نہیں ہے تو پھر اللہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ اور اگر وجود نہیں ہے تو اس کو شے کیوں کہتے ہیں؟
شے موجود کو کہتے ہیں، حاضر چیز کو شے کہتے ہیں، حاضر نہ اس کو شے نہیں کہتے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی شان اتنی اونچی اور بلند و بالا ہے کہ اس کے سامنے جو چیز نہیں ہے وہ بھی ہے۔ کسی چیز کے وجود سے پہلے بھی اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے وجود سے پہلے۔ وجود کے بعد تو ہم لوگ جانتے ہیں، حالانکہ کتنی چیزوں کو نہیں جانتے، موجود ہوتی ہیں پھر بھی، یا ہوا چل رہی ہے لیکن ہمیں دکھ نہیں ہے، موجود ہے ہوا، ہم لے رہے ہیں۔ کتنے جراثیم ہوں گے، کیا ہوگا، لیکن ہمیں دکھتا نہیں، موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وجود سے پہلے ہی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جو معدوم ہے اس کو بھی شے کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بطور مثال کے، کہ دنیا میں کوئی بھی عمل ہو یا کوئی بھی کام ہو، اگر اللہ چاہتے ہیں تو پھر کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تو ہو کے رہے گا، جب اللہ نے ارادہ کر لیا وہ ہو کے رہے گا۔ اور کن کا لفظ اسراء کے لیے بتلایا ہے، تیزی کے لیے۔ لفظ کن بولنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اگر بنانے میں آئے تو اس کو کلمح البصر، یہ پلک جھپک کے اندر ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا ایک امتی پلک جھپک کے اندر ملکہ سبا کا تخت کئی ہزار کلومیٹر سے دوری کے اوپر پلک جھپک میں حاضر کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ملکہ سبا کا تخت کون جلدی سے جلدی لے کر آئے گا، تو عفریت نے کیا کہا، جنات تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ سے اٹھو، اس سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم سے مراد اسم اعظم کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ آپ ایسے کرو کہ حاضر، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ امتی نبی سے بڑھ گیا ہوگا۔ یاد رکھو، امتی کا کمال یہ نبی کا کمال ہوتا ہے، امتی کا جو کمال ہوتا ہے نا وہ نبی کا کمال ہوتا ہے۔ اس لیے کون نہیں، وہ تو پہلا تو وہ جن تھا، لیکن آصف برقیہ جو تھے وہ ولی تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ لگتا ہے یہ کہ انسانی ہوں گے، نام کا آصف بن برقیہ۔ تو پلک جھپک میں حاضر کر دیا۔ تو جو ذات کسی نبی کی امت میں ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں تو اس عالم کو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس کی توحید کو سمجھو۔ بعض علماء کرام اس بات کی طرف گئے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اور اکثر علماء فرماتے کہ نہیں، یہ بعضوں نے کہا کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جب کسی چیز کو اس کو وجود میں لانا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا جلدی اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے رہ جاؤ۔ انما قولنا لشیء، ہاں، تو اوپر سے بات یہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قسم کو بیان کیا اور ان کی بات بتائی کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا،
یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دیکھو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر 2 تکلیفیں جمع نہیں کرے گا، 2 تکلیفیں جمع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی دکھی رہے اور آخرت میں بھی دکھی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو خدا کے خاطر اس دنیا کے اندر دکھ اٹھائے گا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی برداشت کر کے چلتے ہیں، جھک کے چلے جاتے ہیں جھک کر، تو یوں نہ سمجھے کہ یہ جھک گیا یا دب گیا، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خاطر جھکے گا، ہاں، رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائیں گے۔ تو بہت سارے اہل اللہ دنیا کے اندر تکلیف کاٹتے ہوئے، دنیا کی تکلیفیں بھی کاٹی، دشمنوں کی طرف سے بھی تکلیفیں کاٹی، لیکن وہ گزر گئے اس دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے عالم کے اندر وہ تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن اکثر الناس لا یعلم، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی جہالت کی وجہ سے کہ اللہ کی شان کو نہیں جانتے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان علم، شان قدرت، شان حکمت اور بھی جتنی شانیں ہیں صفات کمال میں سے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر کیا چیز جائز ہے، ممکن ہے، کیا چیز ہم اللہ کے لیے نہیں بول سکتے، اور کس چیز کا واقف ہونا ضروری ہے، کس چیز کا واقف نہ ہونا، تکوینی امور جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا جانیں۔ کہا ان ساری چیزوں سے وہ جاہل ہے، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لا يعلمون، وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ اور وَنَعَا عَلَيْهِمْ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْبَعْثِ دُونَ الْعِلْمِ بِعَدَمِهِ، ان کا بعض کے علم نہ ہونے کو بتلایا ہے، اس کی خبر دی ہے، اس کی خبر نہیں دی کہ یہ نہیں ہوگا، اس کی خبر نہیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ درجے کے جاہل ہیں کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون کہا کہ جانتے نہیں ہیں، ہاں، جانتے نہیں کا کیا مطلب؟ یہ صرف گمان پہ جی رہے ہیں، صرف خیال پہ جی رہے ہیں۔ علم ہوتا، علم نام کی چیز نہیں ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا نا، یاد رکھ لینا، وہ صرف گیس پہ چلتا ہے، گیس یعنی اندازہ، ہاں، صرف گیس پہ چلتا ہے، ظنون، گمان کے اوپر چلتا ہے، اپنے زن کے اوپر چلتا ہے، ہاں، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ عامتاً دیکھ لینا جو اوجا گری کرتے ہو یا تعویذات اور اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہو، چونکہ جن قوم یہ ہے نا وہ وہمی قوم ہے، وہمی قوم ہے۔ کیسے آپ کو بتاؤں وہمی قوم ہے؟ اب یہ کہ عدد لکھا ہوا ہے اور کسی نے جیب میں رکھ دیا، بھگ جائے گا۔ آیت الکرسی کا عدد لکھا ہے، اس سے بھی وہ ڈرتا ہے، وہ وہمی قوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے خاطر بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا۔ اگر یہ لوگ جان لیتے، لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہجرت کا تذکرہ ہے، مائگریشن۔ سوال یہ کہ مائگریشن کا تذکرہ اچانک کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے
امام فخر الدین رازی نے یہ ربط بیان کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اوپر کافروں کی قسم کو انکار بعث و قیامت کو بیان کیا، جس سے پتہ چلا کہ وہ تو پرلے درجے کے جاہل اور گمراہ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، جاہلوں سے ہوگا کیا؟ بتاؤ، چلو ہوگا کیا؟ گالی گلوچ ہوگی، مار پیٹ ہوگی، یہی تو ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے، جس کے پاس علم ہو وہ دلیل سے بات کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ ڈنڈے سے بات کرتا ہے، گالی گلوچ سے بات کرتا ہے۔ ہاں، تو جب کفار قریش کو اس طرح سے ان کی جہالت کو بیان کیا گیا، تو اب جہالت کے بعد اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا یقینی تھا۔ جب تکلیف پہنچے گی تو اب کیا کریں گے؟ ہجرت کرنی پڑے گی۔ ہجرت تبھی تو ہوتی ہے۔ ہجرت کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں پر دین پر چلنا، شاعر دین کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو جائے، ہاں، تو وہاں سے ہجرت ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی، تو اس ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ ہجرت کی وجہ یہی تھی کہ اب آپ کے لیے دین کا کام کرنا اور ان لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا، آپ کو تنگ کر دیا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کرنے والوں کو کیا نیکیاں دے گا، دنیا میں کیا اجر دے گا، آخرت میں کیا دے گا، اس طور پر کہ انہوں نے ہجرت بھی کی، صبر بھی کیا اور اللہ پر بھروسہ بھی کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی 6 صحابہ کے لیے: صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت عابس، حضرت جبیر۔ یہ دونوں تو یہ قریش کے غلام، آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے ان کو ستانا شروع کیا تاکہ اسلام سے واپس کر دیں۔ حضرت صہیب نے تو کیا فرمایا ان سے کہ دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکوں گا، اور اگر تمہارے خلاف بھی جاؤں گا تو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ لوگ کہا کہ اچھا اس کا مال ہی لے لو، وہ تو مال سے ہی راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، دیکھا تو کہا ربح البیع یا صہیب، اے صہیب تمہارا سودا بڑھیا رہا، اچھا رہا، تمہارے نفع والا رہا۔ خیر، تو ہجرت کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے اوپر پے در پہ تکلیفوں کو دیکھا کفار قریش کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ کیا فرمایا؟ زمین میں فإن اللہ سیجمعکم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب جمع کرے گا۔ انہیں کہ تم جانو تمہارا کام جانے، اپنا اپنا راستہ تم ڈھونڈ لو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے کہا نا امریکہ والوں کو، امریکہ والوں نے بھی کہہ دیا اپنے جو اسرائیل میں چھپے جو لوگ تھے، کہا بھائی تم اپنا اپنا نکالو، ہم تم کو نہیں بچا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہاں جاوے؟ فرمایا کہ حبشہ کی زمین کی طرف چلے جاؤ، ارض حبشہ، فإن بها ملكا عظيما لا يظلم عنده احد، وہاں کا بڑا بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے
یہاں وہاں کوئی ظلم نہیں کر سکتا. وہی ارض صدق، وہ سچائی کی زمین ہے. حتی یجعل اللہ لکم فرجا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے وہاں تک رہنا. مما انتم فی، جس مصیبت میں اس سے تم نکل جاؤ. پھر فہاجر الیہا اناس ذو عدد، تو کچھ لوگ ادھر گئے. بعضوں نے کہا کہ وہ 80 سے زیادہ تھے. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بذات خود یہ کیے. تو دوسرے صحابہ کرام بھی نکلے، 80 آدمی لوگ تھے وہاں. تو یہ ہجرت کا واقعہ، پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی جہاں کے بادشاہ نجاشی تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کی بھی بڑی عزت کی، خدمت کی. آپ کا نکاح بھی یاد پڑتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور آپ کا مہر بھی ادا کیا، آپ پر ایمان بھی لائے. آخر ان کے انتقال کے اوپر حضور نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی. یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کی خصوصیت ہے. ورنہ حنفیوں کی یہاں میت کا آدھے سے زیادہ حصے کا، اگر آدھا ہو تو سر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنازے کی نماز نہیں ہوگی. شوافی اور حنابلہ کی یہاں ہے جنازے کی نماز غائبانہ، لیکن اس وقت جب کہ وہاں پڑھ ہی نہ گئی ہو. اور دوسری ایک شرط یہ کہ اگر پڑھ ہی گئی لیکن بڑا آدمی ہے دین میں، اسلام میں، اس کا کوئی بڑی قربانی ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. شوافی اور حنابلہ کی یہ شرط. حنفیہ تو نہ ہی کہتے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی خصوصیت ہے. اس مسئلے کو اب جاننا بہت ضروری ہو گیا، اس لیے کہ بار بار یہ سوال آتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جب اپنا کوئی جاتا ہے تو یہ مسئلہ تب یاد آتا ہے لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ. یا کوئی بڑا آدمی گزر جاتا ہے مالی دنیاوی اعتبار سے، پیسے والا، اس وقت یاد آتا ہے. خیر، تو ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر بدینہ من ارض الی ارض وان کان شبرا من الارض استوجب له الجنہ. جو آدمی اپنے دین کو لے کر بھاگا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، چاہے ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اتنا ہی کیوں نہ چلاؤ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وَكَانَ رَفِيقَ أَبِيهِ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان دو کا رفیق ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، دین کے خاطر آج ہم دنیا کے خاطر تو مائیگریٹ ہو رہے ہیں، لیکن دین کے خاطر دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں سے اس طرح مشکل ہو اتنی زیادہ. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے خاطر، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے. بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ. مدینۃ المنورہ. روح البیان میں روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں، اے مکہ، مجھے یقین ہے کہ تو اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے پیارا حصہ تو ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت تھی، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. پھر آپ نے مدینہ کے لیے دعا کی، مدینہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت دے دی. خیر، تو من بعد ما ظلموا، حسنہ سے مراد بعض حضرات نے یہ مراد لیا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد رزق طیب ہے، پاکیزہ روزی. یہ مجاہد کا قول ہے، اور پہلے والا قول حضرت ابن عباس، شعبی اور قتادہ کا ہے.
دونوں قول میں کوئی تضاد نہیں ہے، اپوز نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ بھی گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین گھر بھی دیے، بہترین مال بھی دیا، اور بہترین پاکیزہ زندگی بھی عطا فرمائی، رزق بھی حلال اور وسعت کے ساتھ دیا۔ جیسے کہ یہ حدیث کئی دفعہ میں نے آپ کو سنائی، من ترک شیئا للہ وضع اللہ خیرا منہ، جو آدمی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھیا چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، آدمی اللہ تعالیٰ کے خاطر، فار ایگزامپل ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ اپنی جوانی میں بڑے فیشنیبل اور بہت ہی زیادہ مطلب یہ کہ ماڈرنائز کے دل دادا تھے، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے دعوت میں لگے اور ساری ماڈرنائز کو چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا، عزتیں دی، ان کو وہ رسپیکٹ دی۔ رسپیکٹ دین میں ہے، عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہے قانون اس کا، من ترک شیئا للہ وضع اللہ خیرا منہ، جو آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بڑھیا چیز دے گا۔ آپ کو ایک گاڑی مل رہی تھی لیکن اس میں کچھ مطلب ہے کہ کچھ ناجائز طریقے سے مل رہی تھی، آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا یقین کہاں ہے اس بارے میں؟ اصل تو یقین پیدا کرنے کا ہے۔ جتنا دین پہ چلو گے اتنا آپ کو دین کے اوپر کانفیڈنس آئے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو پاکیزہ روزی مراد لو یا پھر مدینۃ المنورہ کی رہائش مراد لو، یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بعض لوگوں نے حسنہ سے مراد دنیا کے اندر توفیق دینا اور ہدایت دینا، یہ بھی مراد لیا ہے۔ ہدایت اور توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ توفیق کہتے کس کو ہے؟ توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو الخیر، بھلائی کی طرف کے جو اسباب ہیں وہ مہیا کر دینا، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ توفیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نیند میں سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے چلو نماز پڑھو، یہ توفیق نہیں، اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن یہ نہیں۔ توفیق یہ کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ آپ سو رہے تھے اور اچانک گھنٹی بجی اور آپ اٹھ گئے، ارے کیا اٹھو گئے، چلو دو چار رکعت پڑھ لوں، یہ توفیق ہے، سبب پیدا کر دیا اٹھنے کا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا بدلہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ کیا جان لیتے؟ کہ ہجرت سے پیچھے رہنے والے ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مطیع اور متبع سنت کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے کسی آدمی کو کچھ بخشش دیتے تھے تو فرماتے خذ بارک اللہ لک فیہ ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا وما ادخر لک فی الآخرہ افضل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہاجر کو کچھ گفٹ دیتے تو یہ بتاتے تھے کہ بھائی اللہ تجھے برکت دے، یہ لے، یہ تو دنیا کی چیز ہے جو تمہیں وہ دی جا رہی ہے، آخرت میں تو اس سے بھی بڑھیا ہوگا۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بتایا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اس کے بعد ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہجرت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کل آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا